السلام علیکم۔ قرآن کے خلاف بہت سے مورچے بنے، کچھ اپنوں نے بنائے، بہت سے غیروں نے۔ آج کا مورچہ جنگلی گدھا صحیح بخاری کے مطابق حلال ہے۔ ہاں جی دوستو، منکرین قرآن، روایت پرست، صحیح البخاری کو ماننے والے، انہوں نے بہت زیادہ سوالات کیے، بڑا تنگ کیا مجھے۔ قرآن سے ثابت کرو گدھا حرام ہے، قرآن سے ثابت کرو گدھا حرام ہے۔ بتاؤ کون سی صورت ہے، کون سی آیت ہے جس میں لکھا ہے گدھا حرام ہے؟ دوستو آپ کو پتہ ہے اللہ نے ہمیں فارمولہ دیا ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ نے ایک جانور کا نام لکھا اور آگے لکھ دیا حلال یا حرام۔ اللہ نے ہمیں فارمولہ دیا ہے۔ طیبات یعنی جو جسم کے لیے نفع بخش چیزیں ہیں وہ حلال ہے، خبائث جو جسم کے لیے نقصان دہ ہیں وہ حرام ہے۔ میں نے سوچا آپ کا بھائی، آپ کا خادم ابو جعفر تنولی حسب عادت کیوں نہ روایت پرستوں کو سرپرائز دے۔ آپ کو پتہ ہے ان کی کتابوں کے مطابق صحیحین یعنی بخاری اور مسلم کے مطابق جنگلی گدھا، جس کو آپ زیبرا کہتے ہیں، جنگلی گدھا حلال ہے۔ روایت پرستو، کیچپ لگا کے کھانا اچھا، اس طرح نہیں کھانا۔ دوستو وقت ضائع کیے بغیر آپ کی خدمت عالیہ میں روایت پیش کرتا ہوں اور پھر قرآن سے بھی اس کو حرام ثابت کروں گا۔ پہلے ان کی کتابوں میں جو لکھا ہوا نا جنگلی گدھا حلال ہے وہ پیش کرتا ہوں۔ دوستو آپ کی اسکرین پہ روایت آ رہی ہے 1196 صحیح مسلم۔ صالح بن کیسان نے کہا، میں نے ابو قتادہ کے مولا ابو محمد سے سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے ابو قتادہ کو کہتے ہوئے سنا، ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ نکلے، حتیٰ کہ جب ہم کاہا میں تھے تو ہم میں سے بعض احرام کی حالت میں تھے اور کوئی بغیر احرام کے تھا۔ اچانک میری نگاہ اپنے ساتھیوں پر پڑی تو وہ ایک دوسرے کو کچھ دکھا رہے تھے۔ میں نے دیکھا ایک زیبرا تھا یعنی جنگلی گدھا۔ میں نے فوراً اپنے گھوڑے پر زین کسی، اپنا نیزہ تھاما اور سوار ہو گیا۔ جلدی میں مجھ سے میرا کوڑا گر گیا اور میں نے اپنے ساتھیوں سے جو احرام باندھے ہوئے تھے کہا، مجھے کوڑا پکڑا دو۔ انہوں نے کہا، اللہ کی قسم ہم اس شکار میں تمہاری کوئی مدد نہیں کریں گے۔ دوستو سمجھ آئی؟ ایک صحابی ہے صحیح مسلم کے مطابق، ٹھیک ہے، اس نے ایک جنگلی گدھا یعنی جس کو زیبرا کہتے ہیں، دیکھو گے نا آپ نے وائٹ اور بلیک جس پہ پٹیاں ہوتی ہیں سفید اور کالے رنگ کی، اس نے ایک جنگلی گدھا دیکھا، پھر اس کو شکار کرنے کے لیے اس کے پیچھے چلا گیا۔ آگے سنیں آگے کیا ہوتا ہے۔ بالآخر میں اترا اور اسے پکڑا، پھر سوار ہوا اور زیبرے کے یعنی جنگلی گدھے کے پیچھے ہو لیا اور وہ ایک ٹیلے کے پیچھے تھا۔ میں نے اسے اپنے نیزے سے نشانہ بنایا اور گرا دیا، پھر میں اسے اپنے ساتھیوں کے پاس لے آیا۔ ان میں سے کچھ نے کہا اسے کھا لو اور کچھ نے کہا مت کھاؤ۔ ہم نبی علیہ السلام سے کچھ فاصلے پر تھے۔ میں نے اپنے گھوڑے کو حرکت دی اور نبی علیہ السلام کے پاس پہنچا اور اس بارے میں پوچھا۔ آپ نے فرمایا، وہ حلال ہے، اسے کھا لو۔ ہاں جی روایت پرستو، جنگلی گدھا زیبرا حلال ہے، کھایا کرو نا، کیوں نہیں کھاتے؟ ہم سے پوچھتے نا قرآن میں گدھا کہاں پہ لکھا ہے؟ ہیں ابو جعفر تنولی ثابت کرو قرآن سے گدھا حرام ہے۔ ہاں جی آپ کی کتابوں سے ثابت کیا حلال ہے، آپ کھاؤ، ہم نہیں کھاتے، ہمارے نزدیک حرام ہے، آپ کے نزدیک حلال ہے، کیچپ لگا کے کھاؤ۔ دوستو دوسری روایت آپ کی اسکرین پہ چل رہی ہے، اس کے اندر اور خطرناک بات ہے، وہ کیا ہے؟ آپ کی اسکرین پہ روایت چل رہی ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے مذکورہ سوال و جواب کے بعد ان سے فرمایا، کیا تمہارے پاس
اس زیبرا یعنی حمار وحشی یعنی جنگلی گدھا کا کچھ گوشت بچا ہوا ہے؟ نبی علیہ السلام اب صحابہ سے مانگ رہے ہیں کہ مجھے بھی یہ دو، آگے سنو آگے کیا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے جواب دیا جی اس کی ران بچی ہوئی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے ان سے وہ ران لے کر خود بھی تناول فرمائی۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ توبہ توبہ، اللہ معاف کرے۔ نبی علیہ السلام پہ بہتان باندھ دیا کہ آپ نے زیبرا جنگلی گدھا اس کا گوشت کھایا۔ بتاؤ روایت پرستو، ہمیں آپ کہتے ہو قرآن سے ثابت کرو گدھا حلال ہے یا حرام ہے، وہ تو ہم ابھی ثابت کرتے ہیں کہ حرام ہے، آپ کے مطابق حلال ہے۔ جنگلی گدھا جس کو زیبرا کہتے ہیں، جنگلی گدھا حمار وحشی حلال ہے، آپ کی کتابوں میں لکھا ہے۔ اور دوستوں مزے کی بات بتاؤں، زیبرا جو ہے نا، زیبرا یعنی جنگلی گدھا، وہ اور جو پاکستان میں جس طرح عام گدھے نہیں ہوتے گاؤں دیہاتوں میں، یہ دونوں ایک ہیں۔ دونوں کا ڈی این اے سمجھتے ہو نا، دونوں کا ڈی این اے ایک ہے۔ اگر آپ زیبرے کو نا یعنی جو جنگلی گدھا ہے اس کو پاکستان میں کوئی گدھی ہے، ان کو آپس میں ملاؤ گے نا، ملانا سمجھ رہے ہو نا، تو ان کے بچے ہوں گے۔ اسی طرح پاکستان کے اندر اگر کوئی گدھا کسی زیبری سے یعنی جو جنگلی گدھی ہے اس سے ملے، بچے ہوں گے، یعنی ایک ڈی این اے ہے۔ اب ان کی عقل دیکھو، کہتے ہیں کہ زیبرا یعنی جنگلی گدھا تو حلال ہے، جو پاکستان میں گدھے ہیں یہ ہم نہیں کھاتے، ہاں جنگلی گدھا ہم کھاتے ہیں یعنی جو سب سے زیادہ خطرناک گدھا ہے وہ یہ کھاتے ہیں، اور جو شریف گدھا ہے وہ نہیں کھاتے۔ دیکھا ان کے قول و فعل میں تضاد کیسا پکڑا۔ یہ ان کی اوقات ہے، کیچپ لگا کے کھاؤ زیبرے کو، حمار وحشی کو، جنگلی گدھے کو۔ صحیح مسلم کی روایت ہے 1196۔ نصیب کی بات ہے، کوئی بکرے کھاتے ہیں، کوئی اونٹ کا گوشت۔ اگر آپ میں سے کوئی عرب کنٹریز میں رہتا ہے، یہ کبھی گیا ہے، وہاں پہ شاورما ملتا ہے، شاورما اونٹ کے گوشت کا، بڑا ٹیسٹی ہوتا ہے، کبھی کھانا۔ بھائی نصیب کی بات ہے نا، کوئی دمبے کھاتا ہے اور کوئی یہ گدھے جنگلی گدھے کھاتا ہے۔ روایت پرستو، آپ کے نصیب میں اللہ نے یہی لکھا ہے۔ تبھی تو میں کہوں کہ آپ لوگوں کا جو سوچنے کا سٹائل ہے، جو آپ کی سوچ ہے، یہ جنگلی گدھوں والی کیوں ہے؟ اب پتہ لگا آپ لوگ جنگلی گدھے کھاتے ہو۔ بعض لوگ اعتراض کریں گے ابو جعفر تنولی صاحب آپ طنز مت کیا کرو۔ او بھائی یہ طنز کے قابل ہی ہیں، یہ سیدھی زبان نہیں سمجھتے۔ بعض جانور ہوتے ہیں جو آنکھ کا اشارہ سمجھتے ہیں، اور بعض کو جو ٹرینر ہوتا ہے نا وہ چابک مارتا ہے، یہ چابک والے ہیں میجورٹی ان کی۔ آج سے زیبرا جنگلی گدھا کھانا ہے آپ نے۔ اچھا گھوڑا تو ایسے بھی آپ کے ہاں حلال ہے، صحیح مسلم میں پہلے گھوڑا پھر خچر، اب کیا رہ گیا؟ جنگلی گدھا یعنی زیبرا، وہ بھی کھاؤ۔ تبھی تو میں کہوں یہ لاہور میں کھوتا بریانی کیوں اتنی بنتی ہے۔ آپ کو پتہ نا ہمارا پیارا شہر لاہور، وہ تو ایسے بھی بیچارہ چلو وہ شہر بدنام ہو گیا ہے اسی وجہ سے نا کہ کھوتا بریانی بنتی ہے۔ میرا خیال ہے لاہور میں روایت پرست زیادہ رہتے ہیں، کیونکہ کھوتا بریانی کی ڈیمانڈ ہی اتنی ہے۔ بھائی عام ہم جیسے لوگ تو کھائیں گے نہیں جو صرف کتاب اللہ کو فالو کرتے ہیں، تو پھر کون بچا؟ اب دوستو میں آپ کی خدمت عالیہ میں قرآن کا موقف پیش کرنے جا رہا ہوں۔ قرآن کے مطابق یہ چیزیں اللہ نے کھانے کے لیے نہیں بنائیں، آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں ثبوت۔ والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ ویخلق ما لا تعلمون۔ اور گھوڑے، خچر، گدھے یہ اس لیے کیوں پیدا کیے؟ یہ کیوں پیدا کیے؟ تاکہ تم ان پر سوار ہو، اور زینت کے لیے، اور وہ پیدا کرے گا جس کی تمہیں خبر نہیں۔ لِتَرْكَبُوهَا تاکہ تم اس پہ بیٹھو۔ اللہ پاک کیا حکمت بیان فرما رہا ہے کہ یہ جو چیزیں نا
گھوڑا، خچر، گدھا، ہر قسم کا گدھا، چاہے جو گاؤں دیہاتوں میں ہے یا جنگلی گدھا، زیبرا، ہر قسم کا گدھا ہم نے سواری کے لیے پیدا کی ہے۔ اچھا کوئی اعتراض کرے کہ جناب سواری کے لیے تو اونٹ بھی ہے، لیکن اس کا جواب بھی اللہ ہی نے دیا ہے کہ اونٹ کو اللہ نے انعام میں ذکر کیا ہے کہ وہ انعام میں داخل ہے، یعنی چوپایوں میں، سمجھ رہے ہو؟ اور اس نے جانور پیدا کیے، ان میں سے تمہارے لیے گرم لباس اور بہت سے فائدے ہیں، اور ان میں سے تم غذا بھی حاصل کرتے ہو، وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، وَمِنْهَا ان میں سے، کن میں سے؟ انعام میں سے، تأکلون کھاتے ہو۔ گھوڑے کے بارے میں فرمایا کھاتے ہو؟ نہیں۔ خچر کے بارے میں فرمایا کھاتے ہو؟ نہیں۔ گدھے کے بارے میں فرمایا کھاتے ہو، چاہے جنگلی گدھا ہو یا گاؤں دیہاتوں والا؟ نہیں۔ کس کے بارے میں فرمایا؟ انعام، چوپائے، اونلی چوپائے قرآن کے مطابق حلال ہیں، کھاتے ہو، تأکلون، ومنہا اس میں سے، جبکہ اس کے لیے کیا فرمایا؟ لترکبوہا، تاکہ اس پہ بیٹھو۔ اللہ بتا رہا ہے کہ میں نے یہ پیدا کیوں کیا ہے، کھانے کے لیے نہیں کیا، سواری کے لیے کیا ہے۔ مزے کی بات، امام طبری جو ان کا سب سے بڑا مفسر ہے، اس نے مختلف سندیں پیش کی ہیں، اور یہ سندیں پیش کرنے سے پہلے اس نے پتہ کیا کیا ہے کہ آپ کی اسکرین پہ چل رہا ہے، بعض اہل علم اس آیت سے تحریم ثابت کرتے ہیں۔ اب دیکھنا وہ اہل علم کون ہے، سنو، یہ سند پیش کی ہے امام طبری نے نافع بن علقمہ کہ ابن عباس صحابی جو ہیں وہ کراہت محسوس کرتے تھے گھوڑا، گدھا اور خچر ان چیزوں کی کھانے میں، اور یہ کہتے تھے کہ اللہ نے تمہارے لیے انعام یعنی چوپائے پیدا کیے ہیں، وہ کھاؤ، اور جبکہ والخیل والبغال والحمیر لترکبوہا، تو یہ اللہ نے بیٹھنے کے لیے پیدا کیے ہیں۔ ابن عباس صحابی کہہ رہے ہیں یہ بیٹھنے کے لیے ہیں، لیکن روایت پرست کہتا ہے نا میں تو کھاؤں گا، میں تو کیچپ لگا کے کھاؤں گا، کھاؤ۔ دوسری سند آپ کی اسکرین پہ آ رہی ہے، اس کے اندر ابھی وہی متن ہے ابن عباس سے مروی کہ آپ نے کراہت کا اظہار کیا۔ اسی طرح دوستو حکم ایک راوی ہے، اس سے جب پوچھا گیا تو اس نے بتایا کہ انعام جو ہے نا یعنی چوپائے، یہ اللہ نے کھانے کے لیے پیدا کیے ہیں، اور جو گدھا، گھوڑا اور خچر یہ اللہ نے سواری کے لیے پیدا کیے ہیں۔ اور پھر وکان الحکم یقول، یہ جو راوی ہے نا حکم، یہ پتہ کیا کہتا تھا؟ روایت پرستو سنو، تمہارا راوی کیا کہہ رہا ہے سنو، والخیل والبغال والحمیر حرام فی کتاب اللہ، حرام ہے اللہ کی کتاب میں، آپ کا راوی کہہ رہا ہے۔ اندازہ کرو دوستو، ان کا راوی حکم وہ مان رہا ہے کہ ہاں اس آیت سے قرآن کے ذریعے ثابت ہے گھوڑا، گدھا، خچر تینوں حرام ہیں، لیکن یعنی جو پرانا روایت پرست تھا اس کو پتہ تھا اس آیت کا مطلب کیا ہے کہ قرآن کے اندر یہ چیزیں حرام ہیں، لیکن آج کا روایت پرست عقل کا اور دل کا اندھا ہے، وہ کہتے نہیں مجھے نظر نہیں آ رہا قرآن میں کہاں پہ لکھا ہے کہ یہ چیزیں حرام ہیں۔ یعنی جو پرانے روایت پرست تھے نا ان کی آنکھ میں شرم، حیا باقی تھی، انہوں نے کہا یار اللہ کی کتاب میں آ گئے بس بات ختم۔ لیکن آج کا روایت پرست بغیرتی کے پانی سے دھویا ہوا ہے، اللہ کی واضح آیات ہیں، اللہ کہہ رہا ہے لترکبوہا، میں نے یہ بنایا ہے تاکہ تم بیٹھو۔ دوسری طرف انعام کے بارے میں فرمایا کہ یہ ومنہا تأکلون، اس میں سے کھاتے ہو۔ اللہ نے کھانے والے علیحدہ کیے اور بیٹھنے والے علیحدہ کیے، لیکن آج کا صحیح بخاری کا ماننے والا روایت پرست، قرآن کا منکر، وہ کہتا ہے مجھے نظر نہیں آ رہا۔ ان کی دلوں پہ اللہ نے مہر لگا دی ہے، ان کی آنکھوں پہ نہیں، ان کی دلوں پہ مہر ہے، یہ دل کے اندھے ہیں۔ اللہ سے دوستو دعا کرو کہ اللہ ان کی شر سے بچائے۔ دوستو آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہوگا، یار یہ روایت پرست قرآن کے منکر
یہ بار بار یہ سوال کیوں کرتے ہیں کہ گدھا قرآن میں کہاں پہ لکھا ہے حرام؟ ہم نے تو ثابت کر دیا، اور آپ کی کتابوں سے جنگلی گدھا حلال ہے آپ کے لیے وہ بھی ثابت کر دیا۔ آپ کے علماء اس کو حلال سمجھتے ہیں، جنگلی گدھا حلال ہے آپ کے علماء کے مطابق، آپ کی صحیح مسلم کے مطابق۔ کیچپ لگا کے کھاؤ، تھوڑی سی مایونیز بھی لگانا چاہ، اور تھوڑا سا ہاٹ سوس بھی ساتھ استعمال کرنا، چٹپٹا کر کے کھاؤ۔ کسی کے نصیب میں اونٹ کے گوشت کے مزے مزے کے شاورمے ہیں، اور کسی کے نصیب میں جنگلی گدھے، زیبرے جنگلی گدھے کھاؤ، اسی قابل ہو۔ آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہوگا، یہ روایت پرست یہ سوال کیوں پوچھتے ہیں؟ ایک پتہ مجھے کیا کہتا ہے کہ دانت صاف کرنے کا طریقہ قرآن سے بتاؤ یعنی ان کی آپ وہ سوچ کیا کہوں میں اس کو، آپ ان کی عقل دیکھو۔ اچھا، یہ لا یعنی سوال جن کا نہ سر نہ پیر، یہ کیوں کرتے ہیں؟ آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہے نا، یہ قرآن کو نیچا کرنے کے لیے کہ دیکھو یہ تو نارمل کتاب ہے، بس اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ ہماری کتابوں میں لکھا ہے۔ آپ کی کون سی کتابیں ہیں؟ ضعیف، کذاب، مستور، مدلس راوی، آپ کی تو کتابیں ثابت نہیں ہیں۔ میری یہ والی ویڈیو دیکھو، اس کا لنک میں نیچے ڈسکرپشن میں دیتا ہوں، اس کے اندر میں نے آپ لوگوں کی کلاس لی ہے۔ آج بھی مزہ آیا؟ یہ ویڈیو جب میں ختم کروں گا نا دوستو، جتنی بھی روایت پرست سن رہے ہیں میں ان سے بات کروں، آج یا کل یا پرسوں آپ نے کیا کام کرنا ہے؟ جنگلی گدھا، حمار وحشی، کیا زیبرا، جنگلی گدھا منگوانا ہے اور پھر اس کو کھانا ہے۔ ہم تو انشاءاللہ شاورمے کھائیں گے مزے مزے کے، اور آپ کھانا کیا؟ جنگلی گدھے، اسی قابل ہو آپ لوگ دوستو اللہ سے ہمیشہ دعا کرو، اللہ مجھے اور آپ کو ان روایت پرستوں کے، منکرین قرآن کے شر سے محفوظ رکھے، ٹھیک ہے؟ سردی ہے، اپنا خیال رکھیں، ٹھیک ہے؟ گرم کپڑے پہنیں، تو مونگ پھلیاں کھائیں، مزے مزے کا شاورما اگر وہ ملے آپ کو، ہاں چاہے چکن شاورما ہو یا اونٹ کا شاورما کھاؤ۔ جنگلی گدھا زیبرا نہیں کھانا آپ نے ٹھیک ہے؟ وہ ان کے نصیب میں ہے جنگلی گدھا۔ اپنے بھائی ابو جعفر تنولی کو اجازت دو، چینل کو لائک کیجئے دوستو، سبسکرائب کیجئے، پھر ملتے ہیں۔ قرآن زندہ آباد۔